بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن امان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک۔ آج سلسلہ سیرت نبی کے سلسلے میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کی حالات زندگی اور ان کے ساتھ معاشرت بیان کی جائے گی۔ ترتیب وار نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور مومنوں کی مائیں، ان کے حالات زندگی مختصر بیان کیے جائیں گے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرت، نکاح وغیرہ کا بیان ہوگا۔ تو آج شروع کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن عبدالعزیٰ بن کسی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھی۔ ان کے والد اپنے قبیلہ میں ممتاز تھے۔ مکہ میں آ کر سکونت اختیار کی اور بنو عبدالدار کے حلیف بنے۔ عامر بن لوی کے خاندان میں فاطمہ بنت زائدہ سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے حضرت خدیجہ پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا حارث۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائض مخزومی کے عقد نکاح میں آئیں۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہند کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ ہند نے اول اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل حلیہ انہی کی روایت سے منقول ہے۔ نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک تھے اور شہید ہوئے۔ عتیق کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، جس کے مفصل حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں۔ 2 صاحبزادے اور دونوں بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سب کے حالات آگے آئیں گے۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن حالہ تھی، وہ اسلام لائیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت خدیجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ جب وہ عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے۔ نکاح کے بعد وہ 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب کبھی گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ کی
ہم نشین عورتوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ایک دفعہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں اور استئذان کی قاعدہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ یاد آ گئی اور آپ بے جھجک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ ان کو رشک ہوا، بولی کہ آپ ایک بڑھیا کو یاد کرتے ہیں اور جو مر چکی، اور خدا نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت یہیں تک ہے، لیکن استیاب میں ہے کہ جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، جن لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختصرات زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گزرا ہوا وقت۔ تو اس کے بعد آپ کی دوسری ازواج میں سے جو زوجہ تھی وہ تھی حضرت سودہ بنت زمعہ۔ ازواج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئیں۔ وہ ابتدائی نبوت میں مشرف و اسلام ہو چکی تھی، اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ان کی شادی پہلے سکران بن عمرو سے ہوئی تھی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی کے ساتھ اسلام لائیں اور انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ سے مکہ کو واپس آئیں۔ سکران نے کچھ دن کے بعد وفات پائی اور ایک لڑکا یادگار چھوڑا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت حاصل کی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان اور غمگین تھے۔ یہ حالت دیکھ کر خوالہ بنت حکیم نے عرض کی کہ آپ کو ایک مونس الرفیق کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، گھر بار بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ کے متعلق تھا، وہی سنبھالتی تھی۔ آپ کے ایمہ سے وہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقہ پر سلام کیا، انہم صباحا، پھر نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا ہاں، محمد شریف النفس ہیں، لیکن سودہ سے بھی تو دریافت کرو۔ اگر سب مراتب طے ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور سودہ کے والد نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زمعہ حضرت سودہ کے بھائی جو اس وقت کافر تھے، ان کو یہ حال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈالی کہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت پر ہمیشہ ان کو افسوس آتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ نکاح چونکہ قریب ایک ہی زمانہ میں ہوا، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سودہ کو تقدم حاصل ہے۔ عبداللہ بن محمد بن نقیل کا قول ہے کہ وہ حضرت عائشہ کے بعد نکاح میں آئیں۔ سامعین کرام،
یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی۔ ان کے حالات زندگی میں نے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں دوسری ازواج کے بارے میں بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔